السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالی جل جلالہ نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر وہ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے کو اس جگہ سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو بالکل بھی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا آدھی عطا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنی نعمتوں کو تقسیم کرنے میں انسانوں جیسا معاملہ نہیں کرتے کہ انسان کسی کو دینا اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو دے دیتے ہیں اور کسی کو دینا اچھا نہیں سمجھتے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ صرف اور صرف نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس دل میں اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ صرف اور صرف خلوص کو دیکھتے ہیں کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ سارے ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ بس طلب کو دیکھتے ہیں کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالی جل جلالہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، اور جو انسان اللہ تعالی جل جلالہ کی اس آزمائش کے اوپر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ غیب سے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالی جل جلالہ عطا فرمانے لگتے ہیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں کی روانی رکتی نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں پیش کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا مانگنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالی جل جلالہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جس وقت آپ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالی جل جلالہ سے طلب کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور آپ نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے کے آگے ہاتھ تھوڑی پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالی جل جلالہ کے علم میں ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ اس مان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں اللہ تعالی جل جلالہ کو گنوانے نہیں لگ جانی جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے ہی آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ ہمیں لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے،
جب ہم کسی سے رو رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں نا کہ ہماری مدد کرو، تو اس وقت ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے تو انسان کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مدد صرف اور صرف مجھ سے ہی مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، اس سے زیادہ رو کر ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم روزانہ نماز میں کتنی مرتبہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ ہی کرتے ہیں۔ جو رب تعالی جل جلالہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتے آئے ہیں، کیا وہ آگے آنے والے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ انسان مدد نہیں کیا کرتے۔ مدد تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ اور ہمارا وہ رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے ہر حال سے واقف ہے۔ بس ایک اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتاتے۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے نہیں کہتے کہ صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اے میرے رب جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہی ہے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ ہی ہے۔ تو پھر مانگنا بھی ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ سے ہی چاہیے، انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنی چاہیے۔ اور یقین کریں کہ انسان واقعی مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کے متعلق کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ بس وہ ایک چیز یا ایک انسان جو ہمیں نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچیں ذرا، اگر بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں اپنے بچے کو آگ دے دے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں کیسے آگ دے دیں؟ وہ اللہ تعالی جل جلالہ جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی جل جلالہ جس کی محبت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا، جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ تعالی جل جلالہ سے بہتر نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی جان پائیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں غلط کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر کریں اور صبر کریں۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے اور وہ ہمیں بھی بہترین جانتا ہے۔ تم نا امید کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ نہیں ہے؟
کیا تم اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ایک وہی ہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آ جائیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے، بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، اور اسی رب تعالی جل جلالہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دیں، بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے اپنی جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس رب کو جب بھی پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اور اس رب تعالی جل جلالہ نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ رب تو تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ تو تمہیں دن میں 5 وقت خود ہی بلاتے ہیں، تہجد کے سجدوں تک تم کو لے آتے ہیں تاکہ تمہاری باتوں کو وہ سنیں، تمہاری بے سکونی کو اللہ تعالی جل جلالہ دور فرما دیں، تمہاری امیدوں کو پورا کر دیں، اور جس وقت اللہ تعالی جل جلالہ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تم اپنے ہر کام کے لیے اپنے رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں درخواست کیا کرو، انشاءاللہ وہی رب تمہارے سب کاموں کو بنا دے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔